الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص ان قریب خوش ہو جائے گا. گزشتہ بات جہنم کے متعلق آئی تھی. جہنم کے کھانے کا تذکرہ ضریع کے متعلق آیا تھا کہ ایسا گھاس کانٹے دار کہ جو ایلوے سے زیادہ کڑوا، مردے سے زیادہ بدبودار، اور پھر
کھانا گلے سے نہیں اترے گا تو پانی دیا جائے گا گرم کھولتا ہوا، اس کے متعلق بات آئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے جہنم کے کھانے اور پینے کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ دخان میں، سورہ صافات میں، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ زقوم کا درخت جہنمیوں کا کھانا ہوگا، جس کو سمجھنے کے لیے علماء اور مفسرین نے بتایا کہ ہمارے یہاں جو تھور کا درخت ہوتا ہے، کانٹے دار ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، اور اس دنیا کے زقوم کے ساتھ آخرت کے زقوم کو کوئی نسبت نہیں۔ وہ تو خود جہنم میں ہی اگتا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں آگ اور درخت کو نسبت تضاد ہے، یعنی آگ درخت کو جلا کر کے خاک کر دے گی۔ سوکھا درخت ہو تو جلدی سے جلا دے گی آگ، اور ہرا بھرا درخت ہے تو اس کو دیر لگے گی، لیکن آگ جلانے کی خاصیت رکھتی ہے۔ لیکن یہ درخت تو آگ ہی میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ قرآن میں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعوها کأنہ رؤوس الشیاطین، کہ یہ درخت زقوم کا جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا وہ جہنم کی تہ میں پیدا ہوگا، فی اصل الجحیم، اوپر بھی نہیں، تہ میں، اور پھر اسی کو کھانے دیا جائے گا۔ لیکن اس کی بھیانکتا، اس کی بدصورتی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نظارہ کھینچا ہے کہ اس کی شاخیں، اس کے شگوفے ایسے ہوں گے، بدصورت، بد شکل اور بھیانک، گویا کہ شیطان کے سر ہے۔ ایسا درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور پیٹ بھر کر کے کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ فما تخرج فی اصل الجحیم طلعوها کأنہ رؤوس الشیاطین فمالئون منها البطون لآکلون منها، اسی کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، اور جب یہ پیٹ میں جائے گا تو پیٹ میں اس کی وجہ سے جو حالات ہوں گے اس کو سورہ دخان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کہ زقوم کا درخت یہ کھائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، بدبودار ہوگا، کالا ہوگا، اور گلے سے اتارنے کے باوجود وہ جلدی سے اور آسانی سے نہیں اترے گا، اور جب اتر کر کے پیٹ میں جائے گا تو پیٹ میں یہ ایسے کھولتا ہوگا جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، اور اس کی بدبو کا یہ عالم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی سنن میں روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور تقوی کی تاکید فرمائی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرنے میں اپنی پوری طاقت لگا دو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ چونک اٹھے تھے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہم سے کیسے ادا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو مختلف صحابہ اپنے اپنے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دل کی کیفیت رکھ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ تو ہم سے کیسے ہو سکے گا؟ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرنے کے باب میں جتنی اپنے اندر وسعت ہے، جتنی طاقت ہے، وہ سب لگا دو۔ یہی ہے اللہ سے ڈرنے کا حق، حق تقاتی۔ اور ہم تو تعویلیں نکالتے ہیں، راستے نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں، کچھ اپنے ذہنی اعتبار سے، کچھ علماء سے پوچھ کر کے۔ ہاں، جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے، جہاں راستے شریعت نے آسان کیے ہیں، تو یہ اس کے مقابل نہیں ہے، اس کے مخالف نہیں ہے۔ لیکن اپنے من سے یا علماء کو اس طرح کی پٹی پڑھا کر کے یہ حق تقاتی کے خلاف ہے۔ اور تمہارا اسلام ہی کی حالت میں انتقال ہونا چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی پوری کوشش، جیسے پہلے بھی آیا تھا نا، زندگی جیسی ہوگی ویسی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ویسا حشر ہوگا۔ تو پوری زندگی اچھی نیت سے، اخلاص کے ساتھ اعمال اسلام پر ہوں گے تو موت بھی اسلام پر آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی دار الدنیا، زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَفْسَدَتْ مَعَائِشَهُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، ایک قطرہ زقوم کا دنیا میں آ جائے تو ساری زمین والوں کا جینا دو بھر ہو جائے، اتنا بدبودار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكَيْفَ يَكُونُ بِمَنْ هُوَ طَعَامٌ، کہ جس کا کھانا ہی یہ ہوگا اس کا کیا حال بنے گا۔ اور اسی کو کھانا ہے، کھانا پڑے گا کہ نہیں کھانا، بھوک ہڑتال بہشکار ہم کرتے ہیں، نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ کھانا پڑے گا اور پیٹ بھر کر کے کھانا پڑے گا۔ اور پھر اس کھانے کے اوپر پانی، جیسے گزشتہ بھی آیا تھا کہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، گرم پانی ہوگا کھولتا ہوا، اور اتنا گرم کہ خود فرشتے بھی اس برتن کو لوہے کے پکڑ کے ذریعے سے لے کر کے اس کو ڈالیں گے اس کے سامنے، اور وہ پیے گا، اور پینے کے ساتھ اندر جائے گا، ساری اندر کی چیزیں پاخانے کے راستے سے نکل جائے گی۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورہ نبا میں عما یتساءلون میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے، چونکہ
ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، جن اہل اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف، اپنی خشیت، اپنی معرفت، ان لوگوں کے حال عجیب تھے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم اپنے شیخ حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا حال بیان فرماتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم نے اپنے حضرت سے سنا کہ فجر کی نماز میں حضرت کے ہم زلف اور حضرت کے رشتے میں چچا زاد یا کچھ ایسے رشتے میں بھائی ہوتے، قاری مبین صاحب جو حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہوتے ہیں اور حضرت کے خلفاء میں سے بھی، تو حضرت اکثر فرماتے ہوئے کہ بھائی صاحب جب فجر کی نماز میں یہ آیت پڑھتے تو حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بے ساختہ چیخ نکل جاتی۔ اسی طرح ان بطش ربک لشدید پڑھتے تو حضرت نماز میں بے ساختہ چیخ نکل جاتی۔ اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے یہاں پر بھی کہ جہنم تاک میں لگی ہوئی ہے۔ مرصاد کے معنی تاک میں بیٹھنا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ بلی کو جب کسی جگہ چوہے کی بھنک آتی ہے تو دیکھا ہوگا بلی کتنے غور سے بیٹھتی ہے اور ٹک ٹکی لگا کر کے کیسے بیٹھتی ہے، اس کے اوپر دوسری کوئی چیز کا کوئی اثر نہیں۔ مثلا یہاں سے چوہا نکلنے کا اسے تھوڑا بھی احساس، پوری تیاری کے ساتھ کہ جیسے نکلے اور اس کو دبوچے، یہ ہے تاک میں بیٹھنا مرصاد کے معنی۔ تو جہنم بھی اس طریقے سے تاک پر بیٹھی ہوئی ہے۔ چیک پوسٹ پر چیکنگ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، یہ تو اب یہ نکل گیا، ورنہ پہلے نگر پالیکا، مہانگر پالیکا تو گاؤں میں گھستے چیک پوسٹ ہوتی تھی، کوئی بھی وہیکل اندر گھسے کہ چیک پوسٹ نے کوئی بھی نظر بچا کر کے نکل جانا چاہے اس کا ٹیکس ادا کیے بغیر تو فوراً اس کے پیچھے گاڑیاں دوڑتی تھی۔ پہلے تھا، اب آن لائن ہو گیا اس کی وجہ سے یہ سب، اور ٹیکس ہی مال کے ساتھ ہی ٹیکس میں سب وہ وصول ہو جاتا ہے، لیکن پہلے یہ تھا۔ وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ہر ایک وہیکل کی نگرانی مکمل طور پر، جیسے آج کل اب تو سسٹم ہی بنا دی ہے یہ روڈ ٹیکس کے لیے کہ ایک کیمرے ادھر ادھر سارے کہ کوئی بھی نکلے تو فوراً کیمرے میں آ جائے۔ تاک میں بیٹھنا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ ہوگا پل صراط کا، وہاں فرشتے تاک میں بیٹھے ہوں گے، جن لوگوں کو جنت کا پروانہ ملا ہوگا فرشتے ان کو جنت میں ان کے ٹھکانے تک پہنچائیں گے، اور جن کے پاس جنت کا پروانہ نہیں ہوگا فرشتے ان کو جہنم میں گرائیں گے، اور جہنم پر پل صراط پر سے کٹ کٹ کر کے گریں گے۔ یہ جہنم تاک میں بیٹھی ہوئی، مرصاد للطاغین، جو حد سے بہت زیادہ بڑھ گئے، کفر کی حد میں، شرک کی حد میں، ایمان کے علاوہ جتنی بھی حدود ہیں سب حد سے بڑھی ہوئی حدود ہیں۔ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، جتنے بھی ہیں، کبیرہ گناہ کرنے والے، اور کسی کی سفارش نہیں ہوئی ہے، اللہ کا فضل نہیں ہوا ہے، اور اللہ کے عدل کے مطابق ان کے لیے جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے۔ یہ بھی چونکہ کبیرہ کی وجہ سے حد سے آگے بڑھے ہوئے، للطاغین، اور وہیں ان کا ٹھکانہ ہوگا جس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، جو بالکل ایمانی بارڈر سے نکل گئے۔ لابسین فیہا احقابا، احقاب کا ترجمہ
خلاصے کے طور پر مفسرین نے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اتنا طویل زمانہ کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، یعنی ختم ہی نہ ہو، اسی کا معنی ہمیشہ ہمیشہ کے، اور جہنم میں جانے کے بعد ان کو کوئی راحت کی چیز نصیب نہیں ہوگی۔ باری تعالیٰ نے راحت کی چیزوں کے لیے ذوق کا لفظ استعمال فرمایا، لا یذوقون فیہا، چکھنے کو بھی نہیں ملے گی۔ چکھنا کوئی چیز ہوتی ہے، وہ تھوڑی جو ہوتی ہے، عورتیں کچن میں بھی نمک وغیرہ، تیکھا مرچ وغیرہ تو تھوڑا سا لے کر کے زبان پر رکھ کر کے چکھ لیتی ہے، اس کو چکھنا کہتے ہیں۔ تو پیٹ بھر کر کھانا، راحت کی کوئی چیز کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، آرام کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے معمولی درجے کی بھی کوئی چیز ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ نیند بھی نہیں ہوگی وہاں۔ بعض مفسرین نے بردن کا ترجمہ نیند سے کیا ہے، لا یذوقون فیہا بردا، نیند بھی نہیں۔ انداز لگاؤ، سپاٹے پر سپاٹے، عذابات پر عذابات، آگ پر آگ، اور وہاں نیند بھی نہ ہو، کیا عالم بنے گا؟ ہمارے سمجھ سے ہی باہر کی چیز ہے۔ ہم تھوڑا سوچیں کہ دنیا میں ایک دن نیند نہیں آتی، 2 دن نیند نہیں آتی، 3 دن نیند نہیں آتی، حالانکہ کھانے کے اسباب مہیا، پینے کے اسباب مہیا، ایئر کنڈیشن میں رہنے والا، ان سہولیات کے باوجود بھی نیند نہیں آتی ہے، تو انسان کی زندگی کیسی اجیرن بن جاتی ہے۔ تو وہاں ان ساری تکالیف کے باوجود نیند پل جھپکنے کے برابر بھی نہیں۔ وہاں کیا ملے گا؟ یا تو شدت سرد کا عذاب یا شدت گرم کا عذاب۔ غساق الا حمیم وغساقا، حمیم تو انتہائی تیز کھولتا ہوا پانی، جس کے متعلق گزشتہ بات آ چکی تھی۔ غساق، بعض علماء نے کہا کہ جہنمیوں کا پیپ یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، غساق۔ بعض علماء نے کہا کہ جہنمیوں کے خون، پیپ، آنسو، لہو، یہ سب کا مجموعہ جہاں بہہ کر کے جائے گا، وہاں جب یہ پینے کے لیے مانگیں گے تو ان کو یہ غساق دیا جائے گا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ غساق جیسے حمیم سخت کھولتا ہوا اور گرم پانی تیل کی تلچھٹ کی طرح، ویسے غساق انتہائی سخت ٹھنڈا کہ جس کی انسان کے اندر پینے کی ذرہ برابر طاقت نہیں، وہی پی، وہی خون، وہی سڑا ہوا مادہ، لیکن انتہائی حد درجہ ٹھنڈا، اتنا ٹھنڈا اتنا ٹھنڈا، الذی لا یطاق، کہ جس کی ذرہ برابر طاقت انسان کے اندر پینے کی نہیں ہوگی۔ حد سے زیادہ ٹھنڈی چیز بھی نقصان دیتی ہے، زمہریر۔ تو یہ کہ اتنا زیادہ ٹھنڈا اگر دیا جائے گا تو اتنا زیادہ ٹھنڈا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ بھی عذاب کے طور پر۔ یا گرم دیا جائے گا تو اتنا زیادہ گرم دیا جائے گا، اتنا زیادہ گرم کہ جس کے پینے کی وجہ سے یہ عالم بنے گا کہ پیٹ کی ساری چیزیں پگھل کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکل جائے گی۔ اور اسی کے متعلق، غساق کے متعلق، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان دلوا من غساق، غساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْتَنَ أَهْلُ الْأَرْضِ، پوری دنیا اس کی وجہ سے بدبودار بن جائے. تو جس کا ہمیشہ کا پینا ہی غساق ہو، اس کا کیا عالم بنے گا. یہ ہے. اس کے علاوہ دیگر عذابات ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی کا نام مجھے فی الوقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی النار لحیات کالبخت، جہنم کے سانپ کتنے بڑے ہوں گے؟ جیسے بختی اونٹ. ایک تو ہمارے یہاں جو اونٹ ہے، پھر بختی اونٹ عرب کے مشہور اونٹ ہے جو عام اونٹوں سے زیادہ اونچے ہوتے ہیں. جہنم کے سانپ بختی اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. یہاں تو خالی کہ اتنا بڑا اجگر آ گیا جس نے سارا راستہ روک دیا تو اس کی ویڈیو چلتی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے دور بھاگتے ہیں. بختی اونٹ کی طرح سانپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایک مرتبہ ڈسے گا 40 سال تک اس کے ڈسنے کا اثر اس کے اوپر رہے گا. اب جہنم میں ہے وہ ڈستا ہی رہے گا، ڈستا ہی رہے گا، ڈستا ہی رہے گا. خالی ایک مرتبہ جہنم کا سانپ، ایک مرتبہ خالی زمین پر فنکار کر دے، پھونک مار دے، قیامت تک روئے زمین پر کوئی تنکا بھی نہ اگے. تو جس کو سانپ ڈستا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا، زہر کا کیا اثر ہوگا جسم پر. اور بچھو ہوں گے جہنم میں، کھچر، اور کھچر کے اوپر بھی پھر پالان اور اس کے اوپر سامان لادنے کے لیے کوئی چیز رکھی جائے تو اور تھوڑی اس کی اونچائی ہو جائے گی. اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے جہنم میں. اور اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ ایک مرتبہ ڈسے گا 40 سال تک اس کی حدت، اس کی گرمی یہ اس کے اوپر آتی رہے گی اور وہ اس کو برداشت کرتا رہے گا. یہ جہنم کا حال. جہنمیوں کا حال کیا ہوگا؟ ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو ابکو، ابھی رونے کا وقت ہے، رو لیا کرو. دنیا میں رونے کا وقت ہے، رو لیا کرو. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نصیب نہیں ہوتا مانگنا چاہیے اللہ سے رونا. رونا نہ آنا اللہ کے سامنے دل کی سختی کی علامت ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، موت کا یاد کرنا کثرت سے، یتیموں کا خیال رکھنا، یہ دل کو نرم کرنے والی چیز. ایک صحابی آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا دل سخت ہو گیا ہے، علاج بتائیے. کہا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، دل نرم ہو جائے گا. مشائخ اور اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھا کرو، ان کی کتابوں کو پڑھا کرو. یہ کیا ہر وقت کھلونا، بس عجیب حال ہو چکا ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے. ہاں جن کے کام ہے ٹھیک ہے،
مجھے تو اس پر بھی تعجب ہے جو ہر وقت آن لائن رہتا ہے، ہر وقت آن لائن جو رہتا ہے ہاں جن کے کام ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن جو ابھی طالب علم ہے اسکول کا مدرسے کا وہ ہر وقت آن لائن رہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب آپ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہو تو فبیہا، لیکن میری اتنی چھوٹی سمجھ ہے۔ عجیب حال ہے سچ، اس نے ہم کو دین سے اتنا غافل کر دیا ہے کہ بس اللہ اپنے فضل سے امت کی حفاظت فرمائے۔ مشائخ کی کتابوں کے سننے کا وقت نہیں، پڑھنے کا وقت نہیں، تو پھر دل نرم کہاں سے ہوں گے، رونا کہاں سے نصیب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوا، رونے پر قدرت نہیں ہے، فَتَبَاكَوْا، رونے کی شکل بناؤ اللہ کے سامنے۔ اگر ایسا نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد روئے گا، اور اتنا روئے گا اتنا روئے گا کہ اس رونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر نہر کی طرح نشانات پڑ جائیں گے، کھڈے آنسوؤں کے کثرت سے نکلنے کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ تنقطع الدموع، حتی تنقطع الدموع، آنسو ختم ہو جائیں گے۔ آنسو کے ختم ہونے کے بعد پھر خون نکلے گا، اور اس کی وجہ سے فتقرح الدموع فتقرح العیون، کہ آنکھیں زخمی ہو جائے گی خون کے نکلنے کی وجہ سے، اور یہ آنسو اور خون اتنا نکلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان سفنا اسجیت فیہا، اگر اس میں کشتیاں چلائی جائے تو کشتیاں بھی چلنے لگے گی، لیکن اس وقت کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا اس وقت کا رونا۔ ابھی رونے کا وقت ہے، ابھی اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ آنکھ بند ہو جائے گی، پھر کیا معلوم ہمارے پیچھے کوئی ہم کو ہدیہ بھیجنے والا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ یہاں تو دنیا داری کے پیش نظر لفافے دینے والے بھی ہوتے ہیں، اور ہدیے دینے والے بھی ہوتے ہیں، اور تسلی دلانے والے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی حقیقتاً تسلی دلانے والا، تو کوئی دنیا داری کہ نہیں جائیں گے تو کھوٹا لگے گا نہ برا لگے گا۔ مرنے کے بعد کوئی ہدیہ بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا؟ اس لیے ہمیں اپنی ہی فکر کرنا ہے، بھئی ہم اپنے لیے تیاری کر لیں۔ اسی لیے آیت میں بھی تو یہی پڑھا گیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ کے لیے کیا بھیجا ہے، ہر ایک نفس اس کو سوچ لے کہ میں نے اپنے لیے آئندہ کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ ہے آگ جس کو باری تعالیٰ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تم کو بھڑکا دینے والی آگ سے باخبر کر دیا ہے۔ اب بھی کوئی باخبر ہونے کے بعد بھی اس سے نہ ڈرے اور اپنی زندگیاں نہ سنورے، اور اسی ڈگر پر چلتا رہے جس ڈگر کے اوپر اس کی سابقہ زندگی تھی، تو اللہ اپنا فضل فرما دے اور توفیق دے، ورنہ تو بظاہر مشکل۔ اسی آیت پر وس نگر میں بھی ایک موقع پر، اور چونکہ اس وقت رمضان کا موقع تھا جب یہ آیت چل رہی تھی، اور وہی میں نے جہنم کا تذکرہ، ہمارے ایک چچا تھے یعنی والد صاحب کے پھوپھی زاد بھائی، ممکن ہے کہ بہت
یعنی رونے والے اور بزرگوں سے بہت زیادہ گہرا تعلق رکھنے والے تھے. عبداللطیف چاچا ان کا نام تھا. تھے کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں، لیکن اللہ نے ایسا رعب دیا تھا کہ بڑے بڑے افسران بھی ان سے ڈرتے تھے. ڈی ایس پی اور کلیکٹر کے طبقے کے افسران بھی ان سے ڈرتے تھے. اللہ نے رعب دیا تھا، اور ممکن ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ ان کا عجیب تعلق تھا، علماء اور مشائخ کے ساتھ. تو جب میں نے اور پھر میں نے جو وقت تھا اس وقت پر بند کر دیا، تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے اپنی زبان میں کہنے لگے کہ او بیان نہیں کروانو، ڈر لاگے دے હું તો ઊભો થઈને જતો તો સારું થયું બંધ કરી દીધું. یعنی وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرے دن میں نے جنت کا تذکرہ کیا تو جب اس کے بعد آئے کہ ہاں ایسا بیان کرنے کا، تو سمجھانا ہے مجھے کہ ان حالات جو احادیث میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ نے جہنم کو اسی لیے بیان کیا ہے. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا حضرت دامت برکاتہم کے حوالے سے کہ حضرت مسلم امت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ علماء نے جنت اور جہنم کو بیان کرنا چھوڑ دیا. اللہ نے بیان فرمایا کہ جنت سن کر کے اعمال جنت کی رغبت ہو، جہنم سن کر کے اعمال جہنم سے ڈر پیدا ہو اور بچ جائے. خیر اللہ ہم سب کی اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کی اپنے فضل سے جہنم سے کلی طور پر حفاظت فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی. اس آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، شعلے والی آگ میں، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمٰ نے نقل کیا ہے کہ جہنم کی یہ آگ اپنے اندر جو جانے والا ہے 200 سال کی مسافت کی دوری پر سے کھینچ لے گی. آدن وہی تفور جوش مارتی ہوگی، اور اس کی آواز تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے وہ پھٹ جائے. 200 سال کی مسافت سے وہ آگ جہنمی کو اپنے اندر کھینچ لے گی. کیسی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور کتنی اس کی دور تک اس کے شعلے کہ اس کو 200 سال کی مسافت پر ہے وہاں سے اس کو کھینچ لے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی آگ میں اشقا ہی داخل ہوگا. لا یصلاھا الا الاشقا. ایک ہے سعادت، نیک بختی، ایک ہے شقاوت یعنی بد بختی. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمٰ نے نقل کیا ہے کہ شقاوت کی مختلف قسمیں ہیں. دنیا کی شقاوت، بدبختی، بیماریوں کے اندر انسان کا گھر جانا. ایک سے اچھا ہوا نہ دوسری، دوسرے سے اچھا ہوا نہ تیسری، کہ چھٹکارا نہیں. اور اس کے پیچھے ایسی بیماریاں کہ اس کے پیچھے اپنا سب کچھ خرچ کر دینا پڑے. اس کو لوگ بدبختی سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کمانے کے اوپر قدرت نہ ہونا یا قدرت ہو لیکن پھر بھی دنیا کا پاس میں نہ آنا. آدمی کام دھندا کرتا ہے لیکن کامیابی نصیب نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے بدلتا بھی رہتا ہے کہ چلو اس میں نہیں تو یہ کرو، اس میں نہیں تو یہ کرو، اس میں نہیں تو یہ کرو. اس میں ساری زندگیاں کھپ جاتی ہے، صلاحیتیں اس کی ساری لگ جاتی ہیں، رات اور دن ایک کر لیتا ہے.
لیکن اس کے باوجود دنیا اس کے پیچھے نہ پیچھے رہتی ہے، آتی ہی نہیں ہے۔ تو لوگ بھی اس کو بدبخت سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ انسان خود اپنے آپ کو بھی بدبخت سمجھتا ہے۔ لیکن دنیا کی بدبختی اللہ کی نگاہ میں حقیقی بدبختی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے، اعمال ہیں، تو یہ چند روزہ ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ فقیر صابر غنی شاکر سے افضل ہے۔ فقیر صابر غنی شاکر سے افضل ہے۔ ہاں، فقر یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو فقر میں رکھتے ہیں، اور اس میں حکمت اللہ کی یہ ہے کہ اگر اس کو فقر کے علاوہ دوسری چیز دی جائے گی تو شاید زمین پر نہ چلے، ہوتا ہے، ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے ہی اس کو باندھی مٹھی دیتا ہے، زیادہ نہیں دیتا۔ لیکن اس کے حق میں ایمان اعمال کے اعتبار سے یہی بہتر ہے۔ اور کسی کے حق میں کہ اگر اس کو فقر دے دوں گا، مالداری کے خلاف چیز دے دوں گا، تو یہ اپنے ایمان اور اعمال کو بچا نہیں پائے گا۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر کفر کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مالداری دے کر کے اس کے ایمان اور اسلام کی اور اعمال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ سب وجہ مالدار بن جائے، میں بھی مالدار بن جاؤں، یہ اللہ کی طرف سے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق وسیع دیتے ہیں، امتحاناً، آزمانے کے لیے کہ شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ہے کہ ناشکری کرتا ہے، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اور مال کو اپنی محنت کا کرشمہ سمجھتا ہے، ہماری دین نہیں سمجھتا۔ وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ روزی تنگ کر دیتا ہے، آزمائش کے لیے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے یا ہے کہ صبر کو لازم پکڑ رکھتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور روایات، بسا اوقات مال نہیں ہوتا، بسا اوقات حالات ہوتے ہیں، لیکن بندہ ان حالات میں اللہ کی طرف اتنا مضبوطی سے جمتا ہے کہ اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان کے بول اللہ کے یہاں اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو پورا کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب اشعث مدفوع بالابواب، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے بالوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جن کے لباس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اس کی بنیاد پر اگر وہ کسی کے در پر جائے تو اس کا کوئی خاطر خواہ اکرام نہ ہو، اعزاز نہ ہو، بھگا دیے جائے، دھتکار دیے جائے۔ لیکن اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کے اوپر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم پوری کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت،
میری امت کے فقراء، میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے فقیری کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کی کمی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ قناعت دے، اللہ اسی مال میں برکت دے، کم مال میں برکت اصل چیز ہے۔ لیکن برکت کثرت کا نام نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑی سی چیز ہے لیکن عزت ہے، سہولت ہے، عافیت کے ساتھ وقت کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں، یہ ہے برکت۔ کثرت کے باوجود ضرورت پوری نہ ہو، نہ قلت کے باوجود ضرورت عزت کے ساتھ پوری ہو۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، کہ بندہ جب اللہ کی طرف سے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ لیکن اعمال تو ہمارے کم، اور اللہ غفور ہے، رحمان اور رحیم ہے، اور رزق کے باب میں زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک ذہنیت بن چکی ہے ہم سب لوگوں کی۔ یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی اور بہت بڑی خوشخبری، کہ اگر تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، جزا فضا نہیں ہے، بے صبری نہیں ہے، شکوہ شکایت نہیں ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا، تو کل قیامت کے دن، اور ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال کے متعلق، تھوڑے سے عمل پر اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ تو چند دن گزر جائیں گے، لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی تھوڑے سے عمل کی بنیاد پر بن جائے گی۔ تو خیر، جس کو شقاوت سمجھا ہے، یہ حقیقی شقاوت نہیں ہے، یہ ہماری ذہنی پیداوار ہے۔ اللہ کرے کہ ذہنیت بدل جائے۔ صحابہ تو خوش تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیبر سے پہلے تک ہم نے جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ ہمارے یہاں تو پراٹھے نے، چپاتی نے، چوکھا گھی لگا کر کے، وہ جو کی روٹی وہ بھی خیبر کی فتح تک پیٹ بھر کر کے نہیں کھائی۔ تو اس پر وہ خوش تھے۔ خیر، شقاوت کی دوسری قسم شقاوت اخرویہ، آخرت کی بدبختی۔ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کے بھی درجات۔ آدمی صغیرہ گناہ کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، اصرار کا مطلب بار بار کرتا ہے، بغیر درمیان میں توبہ کے۔ صغیرہ گناہ ہو گیا، جانتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ چھوٹا گناہ ہوا، توبہ نہیں کی پھر کر رہا ہے، توبہ نہیں کی پھر کر رہا ہے، توبہ نہیں کی پھر کر رہا ہے۔ ویسے صغیرہ کے لیے بہت آسانی ہے کہ نیکیوں سے صغیرہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ وضو کیا، صغیرہ معاف، مسجد کی طرف قدم بڑھے، صغیرہ گناہ معاف، کار خیر میں قدم چلے، اللہ کے راستے میں، یہ بھی کار خیر، کسی اور بھائی کی مدد کرنے کے لیے چلا، وہ بھی کار خیر، بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے یا بڑا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، یا مسجد میں تو امام صاحب سے جا کر کے یہ مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں، یہ بھی طلب علم ہے، اور گھر سے اسی ارادے سے نکلا کہ امام صاحب سے یا مولانا سے یہ مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں، مسئلہ مجھے پیش آیا۔
یہ خیر کے کام میں اس کے قدم چلے، صغیرہ معاف ہو جائے گی۔ لیکن کسی نے صغیرہ کیا اور کوئی خیر کا کام نہیں کیا، توبہ بھی نہیں کی اور صغیرہ کرتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ فرائض اور عبادات اصلیہ میں ان صغیرہ کو بار بار کرنے کی وجہ سے سستی آئے گی، اور فرائض میں سستی یہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ فرائض کو چھوڑنے والا بنے گا، یہ کبیرہ تک پہنچا دے گا، اور یہ بھی انسان کے لیے شقاوت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، حفاظت فرمائے۔ انسان کبیرہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے جانا پڑا، اللہ کے اختیار میں جب چاہے لے لے، جب چاہے بلا لے۔ بہت سارے بڑھاپے میں تسبیح لے لیں گے اور توبہ کر لیں گے، ابھی تو ذرا کیریکٹر بنانا ہے نا اپنے، ابھی ذرا تھوڑا کچھ دنیا کے باب میں سمجھنے کا ہے نا، ابھی تھوڑا کر سکتے ہیں، اس لیے کرنے کا زمانہ ہے۔ تو کیا آخرت کے باب میں کرنے کا زمانہ نہیں ہے؟ وہ تو لامحدود زندگی ہے۔ یہ جملے سننے ملتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کچھ پڑھنے کا بتاوے، کچھ فکر دلاوے کہ ابھی سے تھوڑے بوڑھے ہو گئے، تو گویا کہ ذکر فکر یہ بڑھاپے کا کام ہے، جوان کا کام نہیں ہے۔ اللہ صحیح سمجھ دے۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہوں کہ بغیر توبہ کے کبیرہ کے ساتھ، بہت سارے کہ سفیدی آئے گی تب داڑھی رکھ لیں گے، وہاں تک کوئی چانس دے تو نا، کہ سب کی شادی مادی پھر مفتی صاحب اپنے پردہ شریف پردہ اپنی بیوی کو کرانا شروع کر دیں گے۔ ابھی تو وہ نواسی کو بھی رکھنے جانا پڑتا ہے نا، پوتے کو بھی اسکول میں چھوڑنے جانا پڑتا ہے نا، پھر گھر میں بھی جوائنٹ فیملی نے تھوڑا ڈیفیکلٹ، تھوڑا مشکل ہے، اس لیے بعد میں تھوڑا جب نوراس ہو جائے گی نا، میں جان بوجھ کر یہ الفاظ بول رہا ہوں، یہ الفاظ آتے اس لیے، پھر اللہ چاہیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ سب شیطانی فندے ہیں، اللہ نہ کرے بغیر توبہ کے جانا ہوا شقاوت لے کر کے گئے، یہ بھی شقاوت ہے۔ کفر اور شرک، اللہ نہ کرے گناہوں کی لگاتار بہتات کی بنیاد پر انسان کفر کی بارڈر پر پہنچا، اور اخیر میں اس کا ایمان اتنا بودا ہو گیا کہ شیطان نے موت کی سخت ہلاکت اور سختیوں کے موقع پر ایمان کو چھین کر کے کفر کی حد میں داخل کر دیا، اور اسی پر موت آ گئی۔ یہ ہمیشہ کی شقاوت، لا یصلاھا الا الاشقى۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ شقاوت ابدیہ سے، شقاوت وقتیہ سے ہم سب کی اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کی پوری اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا
ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اپنے فضل سے پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. آپ کو معافی پسند ہے، ہم اپنے لیے بھی آپ سے معافی چاہتے ہیں، اور اے اللہ پوری امت کے لیے آپ سے معافی چاہتے ہیں. آپ پوری امت کو معاف کر دیں گے، آپ کے خزانے مغفرت میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی. اے اللہ اپنے فضل سے پوری امت کو پورے طور پر معاف فرما. اے اللہ امت کے حق میں درگزر کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کی اصلاح کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی اصلاح کے فیصلے فرما. اے اللہ امت پر رحم فرما، امت پر رحم فرما، امت پر رحم فرما. اے اللہ امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کی، اسلام کی، اعمال کی حفاظت فرما. امت کے ایمان، اسلام اور اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کی ساری چیزوں کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے گھروں کی، املاک کی، جائیداد کی، کاروبار کی، اے اللہ امت کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، عفت کی، عصمت کی، شرمگاہوں کی، اے اللہ بڑے بوڑھوں کی، جوان مردوں کی، جوان عورتوں کی، جوان بچوں اور بچیوں کی، بچوں اور بچیوں کی، اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما. آپ حفاظت کرنے میں کسی کے محتاج نہیں. فاللہ خیر الحافظ وہو ارحم الراحمین. اے اللہ امت کی حفاظت فرما، دشمن کو ختم فرما. امت کے حق میں اے اللہ تدبیر فرما، دشمن کے مکر اور قید کو اور تدبیر کو ختم فرما. اے اللہ دشمن کے مکر، قید اور تدبیر کو ختم فرما. اے اللہ دشمن کے مکر، قید اور تدبیر کو ختم فرما. اے اللہ ہماری اور مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اے اللہ ان کو شکست فاش نصیب فرما. اے اللہ ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل فرما. اے اللہ ان کو ایک نشہ ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے. اے اللہ اسی نشے میں چور ہو کر کے اے اللہ حد سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں. اے اللہ آپ کو ظلم پسند نہیں ہے. اے اللہ مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما. اے اللہ یقیناً ہمیں اپنی کمزوریوں کا اقرار ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. اے اللہ لیکن اے اللہ یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہماری پیشانی جھکی ہے، انشاءاللہ جھکے گی. آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. اے اللہ بنی اسرائیل کے سامنے آپ نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی. اے اللہ وقت کے فرعونوں کو اور فرعونیوں کو ختم کر کے مسلمانوں کی اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما. اے اللہ ہمیں مظلوم نہ بنا، ہمیں ظالم نہ بنا، امت کو مظلوم نہ بنا، امت کو ظالم نہ بنا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کی، اس بستی کی، اے اللہ ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کی اے اللہ حفاظت فرما. اس مسجد کو، اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو، اس بستی کو
اے اللہ ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما۔ اے اللہ محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جتنی خیر مانگی، وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جن شرور اور فتنوں سے حفاظت چاہی، ان تمام سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔